خوش آمدید بچوں، آج ہم جس عنوان کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے تمنائی اور شکی جملے۔ بچوں، یہ عنوان آپ سب کے لیے بالکل نیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ الفاظ اور جملے ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ عنوان کی وضاحت سے پہلے آئیے چند جملے پڑھتے ہیں۔ کاش میرے پاس ڈھیروں کھلونے ہوتے۔ جی بچوں، آپ نے اس جملے میں اپنی کیا خواہش بیان کی ہے کہ کاش میرے پاس ڈھیروں کھلونے ہوتے۔ اب دوسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، آپ نے اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تیسرا جملہ ہے پھول کھل گیا ہوگا۔ تو بچوں، پہلے دو جملوں کی طرح اس میں نہ تو کوئی خواہش بیان کی گئی ہے اور نہ کوئی تمنا ہے، بلکہ کچھ غیر یقینی سی بات بیان کی گئی ہے کہ شاید پھول کھل گیا ہوگا۔ تو بچوں، پہلے دو جملوں میں خواہش یا تمنا بیان کی گئی ہے، جبکہ آخری جملے میں شک غیر یقینی بیان کی گئی ہے۔ تو بیٹا، جن جملوں میں خواہش یا تمنا بیان کی جاتی ہو انہیں تمنائی جملے کہتے ہیں، اور جن جملوں میں شک غیر یقینی پائی جائے انہیں شکی جملے کہتے ہیں۔ آئیے بیٹا، ہم تمنائی جملوں کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ بیٹا، تمنائی جملوں میں ہم اپنی کسی بھی تمنا یا خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کاش اور اگر کے الفاظ لگاتے ہیں، اور جملوں کا آغاز کاش اور اگر کے الفاظ سے کرتے ہیں۔ مثلاً، کاش آج بارش ہو جائے۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ جملے کا آغاز کاش کے الفاظ سے ہوا ہے، اور اس جملے میں تمنا اور خواہش کا اظہار بھی ہوا ہے۔ دوسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ اگر میں پاس ہوا تو امی ابو بہت خوش ہوں گے۔ اس جملے میں بھی تمنا کا اظہار ہوا ہے، اور اس جملے کا آغاز اگر کے الفاظ سے ہوا ہے۔ تو بیٹا، تمنائی جملوں کا آغاز کاش اور اگر کے الفاظ سے ہوتا ہے، اور اس میں تمنا اور خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو تمنائی جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم شکی جملوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، شکی جملوں میں کسی بھی بات یا کام کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں شک غیر یقینی پائی جاتی ہے، اور جملے کے آخر میں ہوگا، ہوگی اور ہوں گے کے الفاظ لگاتے ہیں۔ مثلاً، بازار بند ہو گیا ہوگا۔ اس جملے کا اختتام ہوگا پر ہوا ہے، اور اس جملے میں شک غیر یقینی بیان کی گئی ہے کہ بازار بند ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، اور جملے کا اختتام ہوگا پر ہوا ہے۔ اب دوسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ حنا نے کتاب پڑھی ہوگی۔ اس جملے کا اختتام بھی ہوگی پر ہوا ہے۔ اس جملے میں بھی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے حنا نے کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ چلیے اب تیسرا جملہ پڑھتے ہیں۔ بچے کرکٹ کھیلے ہوں گے۔ اس جملے میں بھی غیر یقینی پائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بچے کرکٹ کھیلے ہوں یا نہ کھیلے ہوں۔ جملے کا اختتام ہوں گے کے الفاظ پر ہوا ہے۔ تو بچوں، جن جملوں میں کسی کام یا بات کے ہونے نہ ہونے میں شک غیر یقینی پائی جائے ان جملوں کا اختتام ہوگا، ہوگی اور ہوں گے کے الفاظ پر ہو انہیں شکی جملے کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو شکی جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بچوں، اب ہم چند جملے پڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ نے جملے غور سے پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تمنائی جملوں کا آغاز کاش اور اگر سے ہوتا ہے، اور شکی جملوں کا اختتام ہوگا، ہوگی اور ہوں گے کے الفاظ پر ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے جملوں کے آغاز اور اختتام کو غور سے دیکھنا ہے۔ میرے ساتھ پہلا جملہ پڑھیے۔ کاش میرے ابو بھی ڈاکٹر ہوتے۔ اس جملے کا آغاز
کاش سے ہوا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ بالکل درست، تمنائی جملہ۔ مریم تیز دوڑی ہوگی۔ اس جملے کے اختتام پر غور کریں۔ شاباش، شکی جملہ۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں پوری دنیا کی سیر کو جاتا۔ اس جملے کے آغاز پر غور کریں اور جلدی سے بتائیں۔ تمنائی جملہ۔ گھر والے سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوں گے۔ اس جملے کے اختتام پر غور کریں۔ بالکل درست، شکی جملہ۔ بہت خوب، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ بیٹا آئیے اب ایک سرگرمی کرتے ہیں تاکہ شکی اور تمنائی جملوں کی پہچان آپ پر مزید واضح ہو جائے۔ ہماری سرگرمی کا عنوان ہے میں پوچھوں تم بتاؤ۔ جلدی سے اپنے رف رجسٹر میں 2 کالم بنائیے۔ ایک کالم میں تمنائی جملے اور دوسرے کالم میں شکی جملے تحریر کریں۔ یقیناً آپ نے تمنائی اور شکی جملے تحریر کر لیے ہوں گے۔ میں نے بھی چند شکی اور تمنائی جملے تحریر کیے ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ آئیے پہلے تمنائی جملے پڑھتے ہیں۔ کاش میں گاؤں جا سکتا، کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، اگر میرے پر ہوتے تو میں بھی ہواؤں میں اڑتا پھرتا۔ اب شکی جملے پڑھتے ہیں۔ علی کو اسکول سے چھٹی ہو گئی ہوگی، بچوں نے کام مکمل کر لیا ہوگا، درختوں پہ پھل لگ چکے ہوں گے۔ بیٹا وضاحت اور سرگرمی کے ذریعے آپ شکی اور تمنائی موضوع سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی موضوع سے متعلق ورک شیٹ حل کروائیں گے۔ اللہ حافظ بچوں۔